جاتا ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ بھی نہ دینے والا انسان جو ہے وہ بھی جو ہے مسلمانوں کے زمرے سے نکال دیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس چیز کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اور پھر بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ بس صرف اور صرف ماہ رمضان میں ہی دینی چاہیے، شوال میں جائز نہیں، ذوالقعدہ میں جائز نہیں، ذی الحجہ میں جائز نہیں، اور باقی دوسرے مہینوں میں جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہوئے کہ زکوٰۃ جو ہے ماہ رمضان میں ہی دینی چاہیے، یہ کنسپٹ بھی جو ہے یہ غلط ہے، یہ سوچ بھی غلط ہے۔ یاد رکھیے زکوٰۃ دینا فرض ہے، لیکن کب دینی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ اس وقت دینی چاہیے اذا حال علیہ الحول، کہ جب آپ کے مال پر سال گزر جائے، پیسہ پڑا اس پہ سال گزر جائے، سونا پڑا اس پہ سال گزر جائے، چاندی پڑی اس پہ سال گزر جائے، اور جو تجارت کا مال آ رہا ہے جا رہا ہے، اس کی آمد و رفت جو ہے اس مال تجارت کی ہو رہی ہے، اور اس کاروبار کو چلتے چلتے سال ہو گیا ہے۔ اگر سال ماہ رمضان کے علاوہ اگر شعبان میں بھی اس کا پورا ہو جاتا ہے اور سال اس کا شعبان میں مکمل ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ رمضان کے انتظار کیے بغیر جو ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ شعبان میں نکالے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شعبان میں اس کا سال پورا ہو چکا ہے، شعبان میں سال پورا ہو گیا۔ آپ نے جنوری میں زکوٰۃ نکالی، جنوری میں سال پورا۔ آپ نے فروری میں زکوٰۃ نکالی، فروری میں سال پورا۔ آپ نے محرم میں زکوٰۃ نکالی، آنے والے محرم میں سال پورا۔ اور آپ نے سفر میں زکوٰۃ نکالی، سفر میں سال پورا ہو گیا۔ اب رمضان کی انتظار نہیں کی جائے گی کہ رمضان آئے گا نصاب زکوٰۃ تو ہو گیا، رمضان کے انتظار میں جو ہے اس کو مزید مؤخر کیا جائے، مؤخر کرنا جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سال گزر جائے اور مال نصاب زکوٰۃ کو پہنچ جائے، ہر صاحب مال کو چاہیے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ضرور نکال دے۔ زکوٰۃ 4 قسم کے مالوں پر واجب ہے۔ زکوٰۃ 4 چیزوں کے قسم پر جو ہے واجب ہے۔ نمبر 1 زمین کی پیداوار۔ زمین کی پیداوار سے آپ سمجھتے ہیں گندم ہے، غلہ ہے، اناج ہے، جو ہے، باجرہ ہے، مکئی ہے، یہ ساری زمینی پیداوار ہیں۔ فرمایا زمینی پیداوار پہ بھی زکوٰۃ ہے، جس کو دوسرے لہجے میں دوسرے لفظ میں عشر کہا جاتا ہے، کہ اگر آپ کی گندم ہے اور گندم 20 من ہوئی ہے، ہر 20 من پہ 1 من گندم آپ کو دینا ہوگی، ہر 20 من پہ 1 من آپ کو کپاس دینا ہوگی، ہر 20 من پہ 1 من آپ کو جو دینا ہوگا، ہر 20 من پہ 1 من آپ کو جو ہے وہ جو مکئی ہے وہ دینا ہوگی۔ یعنی زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ اور عشر جو ہے یہ فرض ہے۔ اور وہ جانور، وہ چوپائے، وہ اونٹ، وہ گائے، وہ بکریاں جو باہر چرتی ہیں، باہر چر کے کھلے میدانوں میں آپ ان کو لے جاتے ہیں، چراتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، شام کو گھر واپس لے آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر بھی جس کے پاس 5 اونٹ ہوں 1 بکری زکوٰۃ دی جائے گی، جس کے پاس 40 بکریاں ہوں 40 بکری پہ 1 بکری جو ہے وہ زکوٰۃ میں دی جائے گی۔ تو جانوروں پر بھی، وہ جانور وہ چوپائے جو باہر چرنے والے ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ سونا، جس کے پاس 7.5 تولے جتنا سونا پڑا ہے، چاہے وہ ٹکڑی کی صورت میں ہو، چاہے وہ سونا زیور کی صورت میں ہو، چاہے وہ عورت کے حق مہر کی صورت میں ہو، چاہے وہ سونا چوڑیوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ سونا گلے کے ہار کی صورت میں ہو، چاہے وہ سونا کانوں کی بالیوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ سونا ماتھے کے جھومر کے حوالے سے ہو، کسی بھی حوالے سے ہو، چاہے وہ ٹکڑی کی صورت میں، پھر کہہ رہا ہوں چاہے وہ ٹکڑی کی صورت میں یا زیورات کی صورت میں ہو، اور اس کا وزن 7.5 تولے جب ہو جائے، 7.5 تولے سونے
پر جو ہے 2.5% یا 40واں حصہ جو ہے وہ آپ کو زکوٰۃ دینا آپ پر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، اس نے موٹے موٹے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا اتؤدین زکاتہا، اے خاتون کیا تو اس کی زکوٰۃ ادا کرے گی؟ اس نے کہا اس کی بھی زکوٰۃ ہے، ہاں جی پہنے ہوئے میں نے ہیں، خریدے میں نے ہیں، یہ ساری چیز میری ہے اور ان کے اوپر زکوٰۃ کیا ہے؟ آپ نے شاہ فرمایا کیا تو یہ بات پسند کرتی ہے کہ تو زکوٰۃ نہ دے اور نہ دینے کی وجہ سے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تجھے اس سونے کے 2 کنگن کے بدلے جو ہے جہنم کے کنگن پہنائے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ سونے کی زکوٰۃ جب 7.5 تولے تک پہنچ جائے اس کی زکوٰۃ فرض ہے، اگر دے گا جہنم سے نجات پائے گا، نہیں دے گا تو فیصلہ آپ پہ ہے۔ اور اس کے بعد اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی پڑی ہے اور اس کے اوپر سال گزر گیا ہے، 52.5 تولے چاندی پر بھی جو ہے 2.5% زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اگر کسی کے پاس سونا نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، کرنسی ہے، پاکستانی روپیہ پڑا ہے، پاکستانی روپیے کی زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور اس کا نصاب تخمینہ کیسے لگایا جائے گا؟ اس کرنسی کا تخمینہ جو ہے 52.5 تولے چاندی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے موجودہ دور میں دیکھا جائے گا کہ 1 تولے چاندی کی قیمت کتنی ہے۔ جتنی 1 تولے قیمت چاندی کی بنے اور اس کو ٹوٹل کرنے کے بعد 52.5 تولے چاندی کی جتنی قیمت بنے گی، اتنی قیمت جتنے کرنسی اگر آپ کے اکاؤنٹ میں پڑی ہے، آپ کے گھر میں پڑی ہے، یا آپ نے بطور قرض کے کسی کو دی ہوئی ہے اور آپ کو یہ اندازہ ہے کہ جس کو میں نے قرض دیا ہے وہ قرض میرا واپس لٹا دے گا، تو اس پر بھی جو ہے 2.5% زکوٰۃ فرض ہے، جس کا دینا آپ کے لیے ضروری ہے۔ کرنسی کی زکوٰۃ نکالنے کے لیے سونے کی مالیت کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ کرنسی کی زکوٰۃ نکالنے کے لیے 52.5 تولے چاندی کو دیکھا جائے گا۔ 52.5 تولے چاندی کے برابر جس کے پاس پیسہ پڑا ہے 2.5% اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور ہر لاکھ میں جو ہے 2500 روپیہ جو ہے آپ کا دینا، ہاں جی زکوٰۃ کی ادائیگی وہ ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مال تجارت ہے، جس کو آپ نے تجارت میں سال بھر چلایا ہے، مال آ رہا ہے، مال جا رہا ہے، مال آ رہا ہے، مال جا رہا ہے، ابھی سال ہونے کو ہی تھا کہ آپ نے لاکھ روپے کا مال خرید لیا۔ یہ بات سمجھ لیجئے، سال ہونے کو ہی تھا کہ آپ نے لاکھ روپے کا مال پرچیز کیا اور اس کو لا کے آپ نے دکان میں سٹور کر دیا ہے یا دکان میں رکھ دیا ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کے لیے آپ کو یہ انتظار نہیں کرنا ہوگی کہ ابھی جو میں مال لایا ہوں یہ تو ابھی اس کے اوپر سال نہیں ہوا۔ آپ نے لائے ہوئے مال کی مدت کو نہیں دیکھنا، آپ نے اپنے کاروبار کو چلتے ہوئے کی مدت کو دیکھنا ہے کہ میرے کاروبار کو چلتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا اور کتنی مدت ہو گئی ہے۔ آپ نے دکان کب کھولی ہے؟ آپ نے دکان کھولی 2020 میں، اب 2021 ختم ہونے لگا ہے، اب 2021 جب ختم ہوگا تو سال پورا ہو گیا، ابھی 2021 شروع ہونے کو تھا کہ نومبر یا دسمبر کا آخری مہینہ وہ لگ چکا ہے۔ اسی آخری مہینے میں مال آپ نے پرچیز کیا، دکان میں لا کے رکھ دیا ہے، وہ لاکھوں کا ہے، ہزاروں کا ہے، جتنے کا بھی ہے، جب آپ زکوٰۃ نکالیں گے، ہاں جی جو ہے وہ تخمینہ لگاتے ہوئے اس مال کی کاؤنٹنگ بھی آپ ساتھ کر کے اس کی آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ یہ سال کا انتظار کرنا اس مال کے لیے یہ جائز نہیں، بلکہ مال تجارت میں جو ہے یہ دیکھا جائے گا کہ اس کو تجارت کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے، اور پھر جتنا مال پڑا ہے آپ اس کا تخمینہ لگائیں گے۔ اگر تخمینہ لگانا، ہر چیز کو کاؤنٹنگ میں لانا، ہر چیز کو شمار میں لانا آپ کے لیے مشکل ہے، آپ اندازہ لگائیں، لم سم کر لیں کہ تقریباً جو ہے یہ مال میرا پڑا ہوا موجودہ ریٹ کی مناسبت سے جو ہے، ہاں یہ بھی یاد رکھیے اس مال کی جو قیمت ہوگی وہ موجودہ ریٹ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے
اس کا تخمینہ لگایا جائے گا۔ موجودہ ریٹ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس چیز کی اتنی مالیت ہے اور اس کا اتنا پیسہ بنتا ہے اور یہ مال تقریباً اتنے کا بنے گا، مثلاً 10 لاکھ آپ نے تخمینہ لگا دیا ہے لم سم کر کے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، پچھلے دنوں یہ بات آئی کہ ایک ایک چیز کو کاؤنٹ کرنا یہ تو بڑا مشکل ہے، کیسے کریں گے؟ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، کیسے کریں گے؟ میں رات بھی سعودی عرب علماء کا فتویٰ میں پڑھ رہا تھا اور اس کے اندر بھی یہی بات لکھی تھی کہ اگر پورے مال کو کاؤنٹنگ میں لانا، شمار میں لانا اگر آپ کے لیے مشکل ہے تو آپ لم سم جو ہے تخمینہ اور اندازہ لگا کے کہ اتنا مال پڑا ہے اور اتنی مالیت کا ہے تو آپ اس کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ ایک ایک چیز کاؤنٹ کی جائے تاکہ تمام شکوک و شبہات سے بندہ بچ جائے۔ اگر مشکل ہو تو مشکل کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تخمینہ لگا کے، اندازہ لگا کے آپ اس کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ سال بھر کے بعد جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے میرے بھائیوں، واجب ہے، فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا رہے گا حتیٰ کہ اس کو موت آ گئی، قیامت کا دن آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے آدمی کو بلا کے کہے گا تدخلوا جنت ربکم، اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے اپنی جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، جاؤ جنت تمہارے لیے انتظار کر رہی ہے۔ بڑا اہم معاملہ ہے۔ اور فرمایا جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، سونے کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اور پیسوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، فرمایا قیامت کا دن آئے گا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو سونے پہ سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے، چاندی پہ سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے اور کرنسی پہ سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کمائی ہم کرتے ہیں، کھا مولوی جاتے ہیں، ہاں جی، سارا سال کماتے ہم ہیں اور مولوی آ کے وہ زکوٰۃ وصول کر کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اس وقت کے آنے سے پناہ مانگو، ایک وقت آئے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ دور آئے گا جب زکوٰۃ نکالنے والے زکوٰۃ تو نکالیں گے، روڈوں پہ لے کے ہاں جی پھرتے رہیں گے، زکوٰۃ دینے والے بہت ہوں گے لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی بھی نظر نہیں آئے گا۔ آج آپ شکر ادا کریں کہ ہم گھر بیٹھے ہیں، ہمارے گھر بیٹھے بیٹھے لوگ آپ کے دروازوں پہ دستک دے دے کے آپ سے زکوٰۃ کا مطالبہ کرتے ہیں کہ فقراء کو دے دیجئے، محتاجوں کو دے دیجئے، بیواؤں کو دے دیجئے، یتیموں کا سہارا بنیے، فقیروں کا سہارا بنیے، مدارس میں پڑھنے والے طلبہ اور طالبات کا سہارا بنیے اور وغیرہ وغیرہ، فلاں کام ان کا سہارا بنیے۔ آج لوگ مانگنے کے لیے آتے ہیں، ایک وقت آئے گا جب دینے والے دینا چاہیں گے لیکن لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس وقت کے آنے سے پہلے ہاں جی اپنے مالوں کی زکوٰۃ ضرور ادا کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔